السلام علیکم، خوش آمدید امائمہ اسٹوری پلانٹ یوٹیوب چینل۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے کموارہ گردی۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ لاہور میں دہشت گردی اور آوارہ گردی کے بعد کموارہ گردی کا ارتکاب کرنے والوں کے مکمل کوائف بھی تھانوں میں طلب کر لیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ان چھڑوں کے یہ کوائف میرج سینٹرز والوں کے پاس ہی جمع کرائے جاتے تھے، لیکن خوشی ہوئی کہ اس کار خیر کے لیے پولیس بھی میدان میں کود پڑی ہے۔ یوں اب لوگوں کو رشتوں کی تلاش میں میرج سینٹروں پر مارا مارا نہیں پھرنا پڑے گا۔ تھانے گئے، سب کمواروں کی لسٹیں دیکھیں، جو رشتہ پسند آیا تھانے دار کو کہہ کر طلب کروا لیا۔ یہی نہیں، چھڑے بھی ہر ہفتے تھانے حاضر ہو کر پوچھا کریں گے کہ سر بڑی دیر ہو گئی، میرا بھی کچھ کر لیں، کب تک چھڑوں کی لسٹ میں رہوں گا، کوئی شریف فیملی دیکھ کر میرا بھی مکاؤ کروا دیں۔ یوں پہلے جن کو تھانے جاتے ہوئے شرم آتی تھی، اب شرماتے ہوئے تھانے جایا کریں گے، صرف جایا کریں گے کہ پکا پتہ نہیں کہ وہ واپس بھی آیا کریں گے۔ ویسے جو رشتے قانون بنوائے گا وہ سب قانونی ہی ہوں گے۔ یوں بھی شادی کے بعد سارے رشتے قانونی ہوتے ہیں۔ ساس قانونی ماں، سالی قانونی بہن، سسر قانونی باپ اور سالے قانونی بھائی، اور تھانے تو ہیں ہی قانونی گھر۔ پہلے خواتین کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھیں۔ میری ایک جاننے والی کو اس کے خامد نے برا بھلا کہا۔ میں نے پوچھا کیا کہا تو بولی اس نے وہ کچھ کہا جو میں کسی شریف آدمی کو نہیں بتا سکتی، لیکن اب وہ یہ بات تھانے دار کے کان میں کہہ سکے گی، بلکہ سبزی لینے جاتے وقت گھر کی چابیاں تھانے میں دے جایا کرے گی کہ منّے کے ابا آئیں تو انہیں دے دینا۔ ایسی ہی ایک عورت اپنی مرغیاں تھانے میں چھوڑ گئی، جس میں آدھی تو پولیس مقابلے میں جان سے گئیں، باقی آدھی بھاگ نکلیں۔ بڑی مشکل سے سپاہیوں نے اکٹھی کیں۔ جب وہ خاتون لوٹی تو تھانے دار نے اسے کہا بی بی مرغیاں فرار ہو گئی تھیں، مشکل سے 11 کو پکڑا جا سکا۔ تو اس نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ میں تو 6 مرغیاں چھوڑ کر گئی تھی۔ پہلے جس کا اندراج تھانے میں ہوتا تھا اسے لوگ اپنی بیٹی نہ دیتے، اب اسے نہ دیں گے جس کے کوائف تھانے میں نہ ہوں گے کہ یہ خالص کنوارہ نہیں، اس نے ضرور کہیں فیملی رکھی ہوئی ہے۔ پھر خامند بیویوں کو چھوڑ کر نہ جا سکیں گے کہ فوراً پکڑے جائیں گے۔ ایک ایسے تھانے کو ملزم کے 6 مختلف پوزوں کی تصویریں بھجوائی گئیں تاکہ ملزم گرفتار کیے جا سکیں۔ اگلے دن تھانے دار نے رپورٹ دی 5 ملازم گرفتار کر لیے گئے ہیں، ایک کی تلاش ہنوز جاری ہے۔ پولیس سے میل ملاپ کی وجہ سے ان کنواروں کو وقت کی قدر بھی ہوگی، کیونکہ پولیس والے تو وقت کے اس قدر پابند ہوتے ہیں کہ جہاں 12 بجے واردات ہو وہاں اتنی جلدی پہنچ جاتے ہیں کہ ابھی 12 بجنے میں 11 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، یہ 11 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ کہ محکمہ منصوبہ بندی مداخلت نہ کرے۔ اگرچہ پولیس کی فیملی کے بغیر رہنے والوں سے یوں پوچھ گچھ محکمہ منصوبہ بندی کے خلاف سازش ہے، تاہم اس سے پاکستان کی آدھی آبادی بہت خوش ہے، آدھی اس لیے کہ اتنی ہی عورتیں ہیں۔ اگر پولیس یہ بھی کر دے کہ جو فیملی کے بغیر باہر پھرتا نظر آئے اس کی بھی قریبی تھانے میں رپورٹ کی جائے تو کئی گھروں کے ازدواجی حالات سدھر جائیں، لوگ ذاتی بیویوں کے ساتھ پھرتے نظر آئیں گے۔ یوں پہلے جو دوست آ کر کہتے ہیں کہ یار موٹر سائیکل تو دینا، لکشمی چوک تک جانا ہے، اب آ کر کہیں گے یار ذرا فیملی تو دینا، بندہ اپنی بیوی کو ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کرے گا کہ کہیں یہ نہ ہو بیوی لڑ کے میکے چلی جائے اور اسے بغیر فیملی کے رہتے ہوئے
دھر لیا جائے۔ چھڑوں کو مکان کرائے پر نہ دینے کی وجہ سے اب ہر پراپرٹی ڈیلر کے کمرے میں ایک مولوی نکاح کا رجسٹر لیے بیٹھا ہوگا۔ یوں جو شخص کرائے پر مکان نہ لے سکے گا، لوگ اس سے پوچھیں گے، کیوں بھائی مکان کا کرایہ طے نہ ہو سکا؟ تو وہ کہے گا کہ کرایہ تو مناسب تھا، بس حق مہر سے بات رہ گئی۔ رچرڈ کراشا نے کہا ہے کہ میں شادی کروں گا مگر میری کوئی بیوی نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ شکر ہے کہ وہ لاہور میں نہیں رہتا، ورنہ اسے فیملی کے بغیر پا کر ایس پی سٹی اسے رچرڈ کراشا کی بجائے رچرڈ کرا شادی کہتا۔ اگرچہ پولیس نے یہ بڑا سگڑ قدم اٹھایا ہے، لیکن میں اس سے متفق نہیں، کیونکہ جس بات سے میں متفق ہو جاتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات یقیناً غلط ہوگی۔